تو نماز ایسا عمل ہے، معراج شریف کی روح کیا ہے کہ سوائے ذات باری کے اور سوائے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تیسری مخلوق کا وہاں دخل نہیں تھا۔ تو ہر ایک کی معراج اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ بندہ مومن جب صلاۃ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تکبیر اولیٰ کہہ کر وہ تمام جہانوں سے کٹ جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہر چیز سے الگ ہو جاتا ہے، بیوی بچے گھر بار کام کاج دوست دشمن کاروبار کچھ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ سے سبحانک اللہم سیدھا خطاب، اے اللہ تو پاک، یعنی سیدھی اللہ کریم سے بات کرتا ہے۔ تو اس مطلب ہے کہ ایک انتہائی قرب جو بندے کو نصیب ہو سکتا ہے وہ صلاۃ ہے، کہ وہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کریم سے ہم سخن ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد عالی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیوں میں اپنا درد دل کہہ رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے اپنی، تو درمیان مت اس کے آگے مت کہو، اسے پریشان نہ کرو کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسے معراج المومنین فرمایا گیا۔ اب یہ ہر بندے کی اپنی ذات پر ہے۔ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن تکبیریں بھی کہتا ہے، رکوع سجود بھی، لیکن اتنی بے دھیانی اتنی بے توجہی اتنے پریشان خیال ہوتے ہیں، اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ سجدہ ایک کیا یا دو کیے ہیں، رکعت 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں کہ 1 پڑھا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، عادت کے مطابق اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ایک انتہا یہ بھی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں نوافل ادا فرما رہے تھے، تو آپ نوافل ادا فرماتے رہے، دوسری طرف آگ لگ گئی، لوگ جمع ہو گئے، پانی شانی شور شرابہ، آگ بجھائی، وہ اپنے نوافل میں لگے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا یہ ادھر شور کیسا ہے؟ کہ حضرت آگ لگ گئی تھی۔ فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں پتہ چلا۔ اب یہ بھی صلاۃ ہی ہے، وہ بھی دو گانا ہی ادا کر رہے تھے، ہم بھی دو گانا ادا کرتے ہیں، ہم بھی صلاۃ فرض بھی اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی کیفیت ہے کہ کون کتنا اس میں ڈوب کر، کون کتنا حضور حق کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو کتنا یہ احساس و ادراک ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حضور استاد ہے۔ تو قرآن کریم اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے روبرو کھڑا ہونا تو ایک اور بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مسجد میں داخلے کے وقت بھی فرمایا ما کان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بندے کو لرزاں و ترساں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، یہ مناسب نہیں کہ کوئی دیدہ دریری سے مسجد میں در رہا ہے، بلکہ مسجد میں داخلے کے وقت یہ احساس ہو، جیسے کوئی سپریم کورٹ میں یا کسی صدر کے پاس جاتا ہے تو وہ دروازے کے باہر سے سنبھل جاتا ہے، کپڑا لتا درست کرتا ہے، اپنی ٹائیاں شائیاں ٹھیک کرتا ہے اور رومال پین ٹھیک کرتا ہے، اور ایک خوف کا عالم لیے ہوئے کہ اندر میری حیات قضائی کیسی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے والے کو بھی یہ تمام ہونا سے احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی دنیاوی گفتگو، کوئی کاروبار، کوئی اس طرح کی بات مسجد میں نہ کی جائے سوائے دین کے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معراج ہے، کس کو کتنا نصیب ہوا، کسے کتنا خشوع و خضوع نصیب ہوا، کس دل جمی اور دل لگی کے ساتھ کس نے نماز ادا کی۔